ایسی افواہیں جن کی وجہ سے کسی کے مال کو، جان کو یا عزت کو نقصان پہنچتا ہے، تو ان افواہوں پر مختلف قسم کی سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ ایک شخص اگر کسی کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، بد کردار یا بد چلن قرار دیتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ اس طرح کی بات پھیلانے والے اگر 4 عینی شاہدین پیش نہیں کرتے ہیں، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ایسے لوگوں کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو۔ یہ لوگ سوسائٹی میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کی شہادت کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، باللہ یہ کہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر لیں۔ تو 80 کوڑوں کی جو سزا ہے وہ قریب قریب جرم کرنے کے مترادف ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ان میرڈ شخص بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے، اور جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اس کی سزا 80 کوڑے ہے، تو 20 کوڑوں کا تو سارا فرق ہے۔ البتہ میرڈ شخص ہو، مرد اور عورت، تو ان کی سزا رجم ہے، سٹوننگ ٹل ڈیتھ ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 میں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی خبر باہر آتی ہے، منافقین کا طریقہ تو یہ ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب بھی ان کے پاس کوئی خبر جنگ یا امن سے متعلق آتی ہے، اذاعوا بہ، اس کی خوب تشہیر کرتے ہیں، یعنی اسے بہت زیادہ پھیلاتے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس خبر کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر آتے، آپ سے شیئر کرتے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو اولی الامر یعنی صاحب امر ہیں، یعنی جو ذمہ دار ہیں، جن کو کوئی انتظامی ذمہ داری سونپی گئی ہے، سربراہ ہیں، وہ قبیلے کی سربراہی ہو، علاقے کی ہو یا خطے کی ہو، ملک کی ہو، کسی بھی اعتبار سے جو ذمہ دار پرسن ہے، اس کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ غیر متعلقہ لوگوں کے ہاں اس کی تشہیر کرنا، اسے پھیلانا، جو بعض دفعہ بات سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں یا اس کا کوئی غلط معنی لے لیں گے، یا غیر ذمہ دار ہیں کہ ایسے آگے فارورڈ کر دیں گے، تو اس سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ سچی خبریں بھی ہر جگہ نہیں پھیلائی جاتی، یہ طے شدہ بات ہے۔ خاص کر وہ افیئرز جو ڈیفینس سے متعلق ہوتے ہیں، وہاں تو سچی خبر بتانا خودکشی کے مترادف ہوتا ہے بسا اوقات۔ فلاں یونٹ وہاں پر ہے، فلاں ریجمنٹ وہاں پر ہے، فلاں دستہ وہاں پر ہے۔ نہیں جی، میں سچ کہتا ہوں، چونکہ ہمارے استادوں نے یہ بتایا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، تو کہاں بولنا ہے یہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا، آداب ہے اس کے بھی۔ بعض دفعہ ایک سچی بات آپ کرتے ہیں لیکن سننے والے اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو، جن سے بات کر رہے ہیں وہ بات کو سمجھ سکیں۔ اگر کوئی الٹ مطلب لے لیں گے تو اس سے بھی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر حتی الامکان احتیاط کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ جن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں ان کا علمی لیول کیا ہے، وہ کس طریقے سے کتنی بات سمجھ سکتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے یہ جو بات کہی ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس خبر کو لانا چاہیے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ،
ان میں سے وہ لوگ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، کھوج لگا سکتے ہیں، اندر کی باتوں کو ڈرا کر سکتے ہیں، ان کے پاس لے کے آئیں۔ خبر کی ویریفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹولز استعمال کیے جائیں جو اس خبر سے ریلیونٹ ہوں، اس سے متعلق ہوں۔ اب حدیث کی ویریفیکیشن کی بات ہوگی تو ظاہر ہے وہ اسماء الرجال کا جو علم ہے، فن ہے، اس کی طرف جائیں گے، اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کی طرف جائیں گے۔ انجینئرنگ کی بات ہے تو وہ اس فیلڈ کے شخص کے پاس آپ جائیں گے، اور آگے اس میں بھی آگے ڈویژن ہے، اور ہمارے ہاں بھی ہے کہ فقہ کا استاد ہے، حدیث کا ہے، تفسیر کا ہے، لغت کا استاد ہے، تو وہ زیادہ اس میں اس کی مہارت ہوتی ہے۔ یہ تو اب چل رہا ہے نا، میڈیکل سائنس میں دیکھ لیں، آپ ہر بندے سے ہر چیز کا آپریشن نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں کہ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، وہاں اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، اور دین کے معاملے میں ہر آرا غیرہ جو ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ یہ اسی طرح ظلم ہے جیسے ایک کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر ہارٹ کی سرجری کر دے، مثال سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اسی طرح کا ظلم ہے کہ جو آدمی ایکسپرٹ نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں اور اس کے علوم میں، وہ فتویٰ دے اور وہ کہے کہ میں بھی عالم ہوں، ذاتی مطالعہ کی بنیاد پر، پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، سیکھتے نہیں ہیں، سکھانے کے لیے تیار بیٹھے، رہی صحیح کسر یوٹیوب نے نکال دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو ایبیلٹی رکھتے ہیں استنباط کی، اجتہاد کی، مسائل کو ڈرا کرنے کی، ان کے پاس اس کو پیش کریں، ایسی حساس خبروں کو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کو چھوڑ کر تم سارے شیطان کے پیچھے لگ جاتے، اور اگر کوئی شیطان کے پیچھے نہیں لگا ہوا تو اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، یہاں سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اڑتی ہوئی خبروں کے پیچھے لگ جانا اور پڑ جانا یہ شیطان کی پیروی ہے، اور جو اس سے بچ جائے اس پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ آیت کے آخر حصے سے یہ بات ڈرا ہوتی ہے۔